السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہمیں خرم نے ناظم آباد سے شیئر کی ہے۔ کہانی بہت دلچسپ ہے۔ اس کو فیسٹینٹک کی ٹیم نے اپنے انداز میں آپ کے لیے ترتیب دیا ہے۔ آئیے کہانی کو خرم کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام خرم ہے، ہم ناظم آباد کے رہائشی ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بی کام کر رہا تھا۔ میرے خالہ زاد بھائی رافع کی شادی طے پا گئی۔ بہت لمبے عرصے بعد خاندان میں شادی آئی تھی۔ ہر بندہ ایکسائٹڈ تھا۔ خالہ کا گھر ہماری گلی سے ایک گلی آگے ہی تھا۔ اب تو روز بیٹھکیں لگنے لگی۔ سب کا بس نہیں چل رہا تھا، اس شادی میں کیا کیا نہ کر ڈالے۔ شادی کی شروعات ہوئی بیچلر پارٹی سے۔ اس کے اگلے دن قوالی نائٹ تھی۔ ڈیکوریشن والے سے طے کر لیا تھا کہ گھر کی چھت پر ٹینٹ لگوا لیا جائے گا۔ 4 دن تک ٹینٹ لگا رہنے دیا جائے گا۔ اس میں سب گھریلو فنکشن نمٹا لیں گے۔ شادی اور ولیمہ تو بینکوٹ میں تھا۔ خالہ بہت خفا ہو رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا گلی میں ٹینٹ لگا لو، چھت پر نہ لگاؤ۔ وہ پرانے زمانے کی تھی۔ میں نے اور رافع نے خالہ کو راضی کر ہی لیا۔ ہم ایسے جگاڑ والے کام کے ماہر تھے، ہر چیز کو کم اور سستے میں کرا لیتے۔ یہ تو میرے یار رافع کی خود کی شادی تھی۔ ریکارڈ توڑ سستے کام کیے۔ ہم نے اس مہنگائی کے دور میں لو بجٹ میں بہترین قوال بھی برآمد کر لیے، وہ بھی ہمارے ہم عمر ہی تھے۔ شادی نزدیک آ گئی اور ایک دن پہلے ہر وہ چیز جو ہمارے گھر سے جا سکتی تھی وہ جا رہی تھی۔ بستر، چائے کے برتن، کھانے کے چمچے، بڑی پلیٹیں، چھوٹی پلیٹیں۔ پورا دن میں اور رافع میرے گھر سے سامان اٹھاتے اور خالہ کے گھر پہنچاتے۔ پھر آخر میں ہم گھر والے بھی خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ آج سے ہمارا ڈیرا یہی تھا۔ آج بیچلر پارٹی تھی اور ہم سب دوست اور کزن مل کر 13 افراد تھے جو رافع کے گھر کی چھت پر بیٹھے تھے۔ کوکا کولا کی بوتلیں، چپس کے پیکٹ اور موبائل اسپیکر پر اونچی آواز میں چلتا گانا، بس یہی ہماری بیچلر پارٹی کا لو بجٹ ویژن تھا۔ جب ساری ادھم مستیاں ناچ گانا کر کے تھک ہار کر بیٹھے تو آخری شغل سگریٹ پینے کا تھا۔ یہاں پیتے کوئی دیکھ لیتا تو ڈانٹ پڑنی تھی۔ شادی والا گھر تھا، سارا گھر جاگا ہوا ہی تھا۔ ہم چھت پر بنی ٹنکی پر جا کر بیٹھ گئے۔ یہ 3ری منزل تھی۔ یہاں تھوڑا سا کچا فرش تھا اور پانی کی ٹنکی بنی ہوئی تھی اور چھوٹی ہائٹ کی اس کی 4 دیواری تھی۔ میری اور رافع کی یہ فیوریٹ جگہ تھی۔ یہاں بیٹھ کر اونچائی سے نظارے الگ ہی ہوتے تھے۔ ہم 13 لوگ تھے، جس کو جو جگہ ملی وہ وہاں ٹک گیا۔ کوئی ٹنکی پر چڑھ کر بیٹھ گیا، کوئی فرش پر۔ آہد کوئی لمبا سا قصہ سنانے لگا۔ آہد رافع کا پھوپھی زاد تھا جو سانگھڑ سے بمائے فیملی صبح ہی آیا تھا۔ بس مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ بڑا نخریلا بندہ تھا۔ مجھے ایٹیٹیوڈ دکھانے والے لوگ برداشت نہیں ہوتے تھے۔ ابھی بھی وہ جو سنا رہا تھا اس میں قصہ کم، اس کی اپنی تعریفیں زیادہ تھی جو مجھے تو اس وقت بالکل نہیں سننا تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ لوگوں کے گھر کی چھتوں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے ایسے ہی سب کا دھیان ہٹانے کے لیے بول دیا، کوئی ہارر واقعات سناتے ہیں۔ میری اس بات پر آہت کے چہرے کا رنگ بدلا۔ مجھے اچھی طرح پتا تھا وہ 1 نمبر کا ڈرپوک ہے، لیکن ظاہر نہیں کرتا۔ میری اس بات پر سب بخوشی راضی ہو گئے۔ مشورہ میرا تھا تو قصہ بھی مجھے سنانے کو کہا گیا۔ مجھے تو آہت کو ڈرا کر مزے لینے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر اس شرط پر قصہ سنانا شروع کیا، کوئی بھی یہاں سے نہیں جائے گا۔
اور میں اپنے اسکول کے واش روم کا قصہ سنانے لگا۔ وہاں آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا تھا۔ واقعی وہاں پر کچھ تھا۔ ایک تو میرا اسکول دوپہر کا تھا۔ وہ واش روم بلڈنگ میں سب سے آخر میں آتا تھا اور بلڈنگ سے ہٹ کر بنا تھا۔ وہاں ایک نیم کا پرانا درخت بھی تھا۔ اس دن میں بریک کے بعد 3 بجے کے قریب واش روم کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دور سے واش روم کے اندر کالے اور سرمئی رنگ کے بلے کو جاتے دیکھا۔ میں بھاگ کر گیا کہ اس کو باہر نکال دو، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو سٹ پٹا گیا۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی وہاں کوئی ایسا راستہ تھا جہاں سے بلا نکل سکتا۔ جب وہ مجھے نہ ملا تو میں ڈر سا گیا اور واپسی کے لیے پلٹتے وقت جب میری نظر نیم کے درخت پر پڑی تو وہ بلا وہاں بیٹھا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے بلا پڑوس کی چھت پر بھی ہے، وہ ہمیں ہی گھور رہا ہے، راشد نے کہا، اور کہتے ساتھ ہی اس نے پاس پڑا پتھر اٹھا کر اس بلے کو دے مارا۔ کیونکہ وہ ٹنکی پر بیٹھا تھا، اس کو پڑوس والے گھر کی چھت صاف دکھ رہی تھی۔ اس کے ایسا کرنے سے سارے لوگ ہی اچھل گئے اور سونے پر سہاگا۔ عین اسی وقت بلیوں کے لڑنے کی آواز نے ہم کو واقعی ڈرا دیا اور ہم سب ہی تیزی سے نیچے بھاگے۔ نیچے بھی خواتین اور لڑکیوں کی محفل سجی تھی۔ سب نے ہمیں تیزی سے بھاگتے دیکھا تو پوچھا بھی کیا ہوا، لیکن اب یہ تھوڑی بتاتے کہ ہم ڈر کر آئے ہیں، ورنہ مذاق اڑتا۔ اتنے سارے لڑکے اور ڈر گئے۔ ہم سب نیچے تو آ گئے، مگر دل ابھی تک تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ راشد کی حرکت اور بلیوں کی وہ خوفناک آواز، یہ سب محض اتفاق تھا یا واقعی کچھ تھا؟ دوسری خبر جھٹکا دینے والی تھی۔ خالہ نے کہا، اچھا ہوا تم لوگ آ گئے، میں آواز لگانے والی تھی۔ تم لوگ اوپر سو رہے ہو، تکیہ چادر لے جاؤ۔ جتنی تیزی سے ہم نیچے آئے تھے اتنی ہی تیزی سے ہمیں اوپر بھیج دیا گیا اور ہم لوگ بستر اٹھائے، اب چھت پر آ گئے، بستر لگائے اور لیٹ گئے۔ اذان میں ابھی 1.5 گھنٹہ بچا تھا۔ یہی سوچ رہے تھے کہ نماز پڑھ کر ہی سوئیں گے۔ میں نے نوٹس کیا احد خود کو نارمل ظاہر کر رہا ہے، مگر اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ڈرا ہوا ہے۔ اس بلیوں کی آواز نے تو ہمیں وقتی طور پر ڈرا دیا تھا۔ ویسے ہم لوگ کافی ڈھیٹ لوگ تھے۔ میں نے موقع دیکھا اور مزید چھیڑنے کا فیصلہ کیا۔ یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو بلا تم نے دیکھا تھا وہ واقعی کوئی عام بلا نہ ہو، میں نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ احد نے فوراً میری طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہیں وہ جن تو نہیں تھا؟ تمہیں پتا ہے کہ جنات ان چیزوں کے روپ میں آتے ہیں۔ میرا اتنا کہتے ہی باقی سب بھی سنجیدہ ہو گئے۔ یار بس کرو، ویسے ہی عجیب سا لگ رہا ہے، راشد نے کہا، لیکن اس کی نظریں اب بھی سیڑھیوں کی طرف تھیں، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ واقعی کچھ اوپر تھا یا نہیں۔ اور پھر فجر کی اذانوں سے پہلے ہی سب ایک ایک کر کر سو گئے، سوائے میرے اور احد کے۔ وہ میرے اور رافع کے برابر میں ہی لیٹا تھا۔ میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ لگتا تھا احد کی نیند بھی میری طرح اڑ چکی تھی۔ وہ بھی اپنے بستر پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا۔ عجیب سی خاموشی تھی، بس دور سے ہوتی فجر کی اذانوں کی آواز ماحول کو پرسکون بنا رہی تھی۔ اچانک احد نے آہستہ سے کہا، خرم، تو نے واقعی کچھ دیکھا تھا یا بس مجھے ڈرانے کے لیے باتیں بنا رہا تھا؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ یار تمہیں تو پتا ہے نا، میں مذاق بہت کرتا ہوں، مگر وہ بلیوں کی لڑائی، اس وقت کچھ تو تھا۔ احد نے گہرا سانس لیا۔ مجھے تو ابھی بھی
ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ اس کے یہ کہنے پر میں نے بھی ارد گرد نظر دوڑائی۔ چھت پر اندھیرا تھا، بس قریبی اسٹریٹ لائٹ کی سرد روشنی کا ہلکا سا عکس دیواروں پہ پڑ رہا تھا۔ سب دوست بے خبر سو رہے تھے، اور پھر اچانک سیڑھیوں کے قریب بنی چھوٹی دیوار کے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی، ہلکی مگر واضح۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے فوراً احد کی طرف دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں بھی وہی سوال تھا جو میرے دماغ میں گونج رہا تھا، یہ کون ہے؟ ہم دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے احد کو خاموش رہنے کا کہا، اور آہستہ سے اپنے بستر سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ احد بھی میرے پیچھے آیا۔ جو ہی ہم نے دیوار کے پیچھے جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یار، یہ کیا سین ہے؟ احد کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، وہاں نیچے جانے والے زینے بالکل خالی تھے، مگر پھر وہ آواز کیسی تھی؟ احد نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ خرم، نیچے دیکھ، احد کی لرزتی آواز نکلی۔ میں نے آہستہ سے نظریں نیچے کی طرف کی، اور وہاں سیڑھیوں کے آخری سرے پر نیم تاریکی میں ایک بلّا بیٹھا تھا۔ میری تو جان ہی نکال دی اس گدھے نے۔ کیا ہے احد؟ بلّا ہی تو ہے۔ میں نے گردن موڑ کر اس کو ڈپٹا، اور پھر جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، اس اندھیرے میں وہ بلّا کہیں گم ہو گیا تھا۔ عجیب بات تھی، ایک لمحے میں وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چل نیچے چل کر دیکھتے ہیں، میں نے احد کو ہمت دلانے کے لیے کہا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے اپنے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ احد نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ پاگل ہے کیا؟ ابھی نیچے جا کر دیکھیں، اور کچھ سامنے آ گیا تو؟ میں نے زبردستی ہنسی کے انداز میں کہا، بس کر یار، زیادہ ڈرپوک نہ بن، آ چل کر دیکھتے ہیں۔ یہ جن بن سے کیا ڈرنا، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ یہ تو ہماری آیت الکرسی کی مار ہے، نیچے بھی سبھی جاگ رہے ہوں گے۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں، بس تم آیت الکرسی پڑھتے رہنا۔ لیکن احد نے صاف منع کر دیا۔ اچھا ہوا اس نے منع کر دیا۔ ہم واپس اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئے۔ میں یہی سوچ رہا تھا، یہ بلّے کی کہانی کیا سنا دی؟ بلّا دکھائی دیے جا رہا ہے۔ جو کہانی میں نے سنائی تھی وہ سچ تھی۔ میں یہ نہیں جانتا تھا اس سے بڑی ایک مصیبت ہماری منتظر ہے۔ جانے انجانے ہم کچھ چیزوں کو چھیڑ بیٹھے تھے۔ آخرکار ہم سو ہی گئے، لیکن نیند کیا خواب پوری ہونی تھی۔ بس 9 بجے اٹھ گئے۔ خالہ نے حلوہ پوری لینے بھیج دیا۔ جھومتے جھامتے حلوہ پوری لائے بھی اور کھائی بھی۔ میں نے تو آسان حل یہ نکالا، گھر جا کر سو گیا، کیونکہ آج رات قوالی نائٹ تھی۔ شام 4 بجے آنکھ کھلی۔ نیم اندھیرے کمرے میں مجھے اپنے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ لیٹے دکھائی دے رہے تھے۔ پتہ نہیں خواب دیکھ رہا تھا یا یہ سچ تھا۔ میں تو ڈر کر اٹھ بیٹھا۔ غور کرنے پر اندازہ ہوا یہ تو ہم لڑکوں کا ٹولہ ہی تھا۔ میں نے پاس پڑے ثقلین کو بھی جھنجھوڑ ڈالا۔ تو اندر کیسے آیا؟ یار، خالہ سے چابی لے کر آئے ہیں۔ اچھا، مجھے سمجھ آ گیا۔ میں پھر کروٹ لے کر سو گیا۔ آدھے گھنٹے مزید سوئے ہوں گے، کمرے میں بھونچال آ گیا۔ ابا نے لائٹ کھول دی اور پھر جھاڑ پلا دی۔ شام ہونے کو آئی ہے، تم لوگ پڑے سو رہے ہو۔ ابا کی چنگھاڑ سے ساری عوام اٹھ کر خالہ کے گھر بھاگی۔ انتظامات کرتے اور تیار ہوتے وقت بھاگ گیا۔ قوال آ پہنچے۔ وہ 8 قوال تھے جو اپنے ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے۔ آج تو گھر کے بڑے بزرگ بھی محفل میں شامل تھے۔ خواتین کو ہم نے منع کر دیا تھا۔ کل مائیوں سے پہلے جو میلاد ہے وہ خالص خواتین کا فنکشن ہے۔
یہ ہمارا ہے۔ اور پھر ٹھیک 12 بجے قوالی کا آغاز ہوا۔ محفل جمی۔ 12 بجے سے جاری قوالی اپنے عروج پر تھی۔ یہ لڑکے ہماری توقع سے زیادہ بہترین قوال تھے۔ قوال جھوم جھوم کر گانے میں مگن تھے۔ سامعین بھی مست ہو کر سر دھنتے جا رہے تھے۔ میری طبیعت بوجھل ہونی شروع ہوئی، اور پھر میں نہیں جانتا مجھے کیا ہوا۔ میں جیسے اپنے اختیار سے باہر تھا۔ میں نے زور زور سے جھومنا شروع کر دیا۔ سب لوگ مجھے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ اچانک پیچھے سے شور اٹھا۔ جو لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اب وہ پریشان ہو گئے۔ پہلے تو کسی کو سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا ہے، لیکن پھر ایک زوردار چیخ نے سب کو ساکت کر دیا۔ وہ راشد تھا۔ عجیب بے ہنگم انداز میں جھوم رہا تھا، جیسے اس کو خود پر کنٹرول ہی نہ ہو۔ یہ کیا مصیبت آ گئی۔ راشد بدمست ہاتھی کی طرح جھومتا، کسی کا پاؤں کچلتا، کسی کو دھکا دیتا، سب کے بیچوں بیچ آ گیا۔ قوالوں نے اپنی قوالی جاری رکھی، لیکن ان کا وہ جوش اور ولولہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ بھی خوفزدہ تھے۔ ان سے زیادہ تو ہم لوگ خوفزدہ تھے، اور لڑکوں سے زیادہ ہمارے بڑے۔ وہ بھی سائڈ کی دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے۔ کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایسی کسی صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ قوال قوالی پڑھ رہے تھے، میں بیٹھا ہوا جھوم رہا تھا، اور راشد کھڑا ہو کر جھوم رہا تھا۔ وہ ایک زوردار نعرہ لگاتا اور جھومنے لگ جاتا۔ سب کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ وہ رات بڑی بھاری تھی۔ مجھے اور راشد کو تو کچھ یاد ہی نہیں۔ کبھی ہم ٹنکی کی سیڑھیوں کی طرف بھاگ کر جاتے، یہ لوگ پکڑتے تو قابو میں نہ آتے، کبھی دھمال ڈالتے۔ ہمارے ایک ماموں معاملہ سمجھ گئے۔ انہوں نے قوالوں کو یہ کہا، تم لوگ رکنا نہیں، میں آتا ہوں۔ وہ اسی وقت بائک دوڑا کر ہری مسجد والے کریم اللہ صاحب کو لے آئے۔ انہوں نے ہم پر دم کیا۔ فجر کی اذانوں پر ہماری طبیعت سنبھلی۔ ان کا کہنا تھا یہ جنات کی شرارت تھی۔ دوسرے دن احد کو تو بخار چڑھ گیا۔ میں اور راشد نڈھال پڑے تھے۔ رافع کا منہ بنا ہوا تھا۔ اس کی شادی میں جنات جو آ گئے تھے۔ خیر ایک آدھ دن بعد ہم اپنے جون میں واپس آ گئے۔ خالہ واقعی صحیح کہہ رہی تھی، چھت پر چیزوں کا گزر ہوتا ہے، لیکن رافع کی شادی ہمارے لیے یادگار رہی۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔